السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہمارے سامنے اہل بیت کہا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مائنڈ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اہل بیت مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، یعنی حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بس۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھر والے آتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی گڑبڑی یہ پائی جاتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر کروں، آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نہیں آتا، بلکہ جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے جیسے اہل علم مطلب علم والے، اہل مکہ مکہ والے، اہل مدینہ مدینہ والے۔ تو ایسے ہی جب کہا جاتا ہے اہل بیت تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھر والے۔ اب اس میں کون کون آتا ہے یہ میں آپ کو آج سمجھانے جا رہا ہوں، تاکہ یہ جو گڑبڑی ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، تو یہ آپ کی کلیئر ہو سکے۔ جب کہا جاتا ہے اہل بیت تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یہ اس میں آتی ہیں اہل بیت میں۔ اب ان کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اہل سنت والجماعت کے کہ اس آیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں اور اس امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیاں، اور اس کے بعد حضور کی اولاد کی اولاد یعنی 5 نواسے اور 3 نواسیاں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں، ہم سب کی مائیں، وہ 11، ان کے نام پورے بتاؤں گا میں آپ کو۔ اولاد یعنی 3 بیٹے 4 بیٹیاں، وہ ان کے نام بتاؤں گا۔ اور اولاد کی اولاد، ہمیں تو بس یہ پتہ ہے نا حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اہل بیت میں یہ سب آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، کچھ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے 11 بیویاں تو وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ پیغمبر کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے وہ ایک خاص حکمت کے تحت کیے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہ پوری ہسٹری پڑھو گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیوں کیے، تو اللہ کے حکم سے کیے۔ اور اللہ کا حکم یعنی بھائی اللہ کا حکم ہے، پھر تو وہ اسی لیے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ اسلام کے لیے کیے، ٹھیک ہے، اس امت کی بہتری کے لیے کیے۔ جب آپ اس کو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 11 بیویاں یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں اس میں سے ایک ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور ان سے دو بچے ہوئے۔ ایک تو بیٹا جن کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں تو بس یہی پتہ ہے نا حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پڑھتے نہیں ہیں، علم نہیں حاصل کرتے۔ تو سیدہ زینب جو حضور کی بیٹی تھیں، ان سے 2 بچے تھے، جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہوئے؟ نواسہ اور نواسی ہوئے۔ حضرت امامہ، سیدہ امامہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا سا ہار ان کو دیا، ایک انگوٹھی بھی ان کو دی۔
تو حضور ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، نماز پڑھتے ٹائم گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کو اتار دیا کرتے تھے۔ تو سیدہ زینب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی ہیں۔ نمبر 2 دوسری بیٹی ہیں حضور کی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، اور تیسری بیٹی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور سب سے چہیتی صاحبزادی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے رہے ہیں، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کے نام ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں۔ پہلا نام ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، دوسرا نام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، تیسرا نام ہے حضرت محسن ابن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے سب سے چھوٹے بھائی۔ چوتھا نام ہے حضرت علی، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نواسے ہیں حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں یہ، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 نواسے ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 3 نواسیاں ہیں ان کے نام آپ سن لیجئے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کون ہے؟ بہن ہے۔ اور تیسری نواسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں یہ، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار فرماتے تھے۔ تو یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، اور اسی میں شامل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور حسن حسین کو بھی بلایا، اور اس میں داخل کر کے پوری چادر میں لے لی اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ تمام اہل بیت میں آتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہو گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہو گئیں، اور اولاد کی اولاد جس میں 5 نواسے اور 3 نواسی آ گئیں۔ ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اچھا، اہل سنت والجماعت کی بڑی تعداد، چونکہ جب محرم آتا ہے تو شیعہ حضرات کے ساتھ اور ان کی باتوں کو سنتے سنتے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، کیونکہ شیعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہی اہل بیت میں آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بڑے علم کی اور کام کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے، اور اپنے گھر میں سب کو یہ بات بتائیے بھی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔